لا وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما السائل فلا تنہر یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ مولانا العظیم۔ فخر المدرسین حضرت علامہ صالح محمد صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری شیر محمد صاحب، ناظم اعلیٰ جامعہ حسنیہ چشتیہ جناب قاری صاحب اور حاضرین ذی احترام، حضرت علامہ مولانا شیر محمد صاحب کچھ عرصہ سے علاقہ نورپور تھل میں اشاعت مسلک حق اہل سنت والجماعت کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کی وساطت سے کئی بار یہاں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو چکا ہے۔ الہ العالمین سے یہ دعا ہے کہ وہ اس دارالعلوم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہودیوں کا نظریہ قرآن میں ہے کہ قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہ یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، وہ کسی کو کچھ دیتا نہیں ہے۔ کفار مکہ نے کہا اللہ فقیر و نحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے، کچھ نہیں اس کے پاس، ہم غنی ہیں۔ یہ دو نظریات قرآن میں مذکور ہیں۔ ان دو باطل نظریات کو میرے رب نے قرآن میں غلط قرار دیتے ہوئے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہ یہود کا نظریہ بھی غلط ہے، کفار کا نظریہ بھی غلط ہے۔ پیارے قل، آپ کہہ دیجئے قل اللہم مالک الملک، کہ سارے ملکوں کا مالک وہ رب ذوالجلال ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو کچھ نہیں دیتا، فرمایا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک کو چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ قبل اس کے، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، کوئی بھی موقع ہو ہمارا موضوع تعریف مصطفیٰ ہوتی ہے۔ جی ہمارا ایک مشن ہے، ہمارا ایک نظریہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ موقع کوئی ہو ہم ابتدا کرتے ہیں تعریف مصطفیٰ سے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، تعریف مصطفیٰ کرنا صرف کو بریلوی مکتب فکر کا کام نہیں، تعریف مصطفیٰ صحابہ بھی کر رہے ہیں، خود میرے آقا اپنی تعریف فرما رہے ہیں، اور خود رب ذوالجلال تعریف مصطفیٰ کر رہا ہے۔ قبل اس کے کہ میں بخشش مصطفیٰ، کرم مصطفیٰ، عنایت مصطفیٰ، اختیار مصطفیٰ کی بات کروں، بات شروع کرتے ہیں سلیمان علیہ السلام سے۔ سلیمان علیہ السلام نے الہ العالمین کے حضور دعا مانگی، رب حب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، مجھے ایسا ملک عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کے شایان شان نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، رخان ہے سو اصاب، کہ ہم نے ہواؤں کو ان کے تابع فرمان بنا دیا جو ان کے حکم سے چلتی تھی، جنوں کو ان کے تابع فرمان بنا دیا، اور فرمایا ہَذَا عَطَاؤْنَا، یہ ہماری بخشش ہے، فَمْنُن
جس پہ چاہتا ہے تو احسان کر دے، اور امسک یا جس سے چاہتا ہے روک لے، بغیر حساب پیارے تجھ سے حساب تو کسی نے لے نہیں۔ یعنی یہ قرآن ہے، حدیث پر تو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، قرآن پر کیا اعتراض ہے؟ اللہ رب العزت نے سلطنت دینے کے بعد جن انس پرند ان کے تابع کرنے کے بعد فرمایا اعلان کر دے کہ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری بخشش ہے، فمنن جس پہ چاہتا ہے عطا کر دے، اور امسک جس سے چاہتا ہے روک لے، بغیر حساب پیارے فکر نہ کر تجھ سے حساب تو ہم نے لے نہیں۔ سلیمان علیہ السلام تو نبی ہیں، اب ان کے غلام کی بات نہ کر دوں۔ سلیمان علیہ السلام کی محفل سجی ہے، آپ نے فرمایا کہ ملکہ بلقیس میری خدمت میں آنے والی ہے، ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی بمسلمین، اس کے آنے سے پہلے کوئی ہے جو اس کا تخت لے کر آئے؟ یہ قرآن ہے، یہ قصہ کہانی جواز کی بات نہیں۔ قال افریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، جن اٹھا، اس نے کہا حضرت محفل کے ختم ہونے سے پہلے میں لا سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا، مجھے جلدی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وقال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت اگر اجازت ہو تو آپ کی بخشی ہوئی طاقت سے پلک کے جھپکنے سے پہلے میں لا سکتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پلک جھپکی، ہزاروں من وزنی تخت جو ہزاروں میل دور تھا، بغیر کسی ہوائی جہاز کے، بغیر کسی ریل گاڑی کے، پلک جھپکنے میں سلیمان کے قدموں میں موجود تھا۔ تو عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر یہ شان سلیمان علیہ السلام کی امتی کی ہے تو سلیمان علیہ السلام کا اختیار کیا ہوگا؟ پھر اگر سلیمان علیہ السلام کا اختیار یہ ہے تو اس آقا کا اختیار کیا ہوگا کہ جس کے امتی ہونے کی سلیمان علیہ السلام جیسے نبی دعائیں کرتے رہے؟ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں عالم کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اب قرآن اٹھائیے، قرآن کہتا ہے مَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فرمائیں منافقین کو یہی بات بری لگی کہ غنی کیا ان کو اللہ نے اور غنی کیا ان کو اللہ کے رسول نے۔ پھر قرآن اٹھائیے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کاش کہ یہ منافق راضی ہو جاتے اس بات سے کہ جو عطا کیا انہیں اللہ نے اور جو عطا کیا انہیں اللہ کے رسول نے۔ پھر قرآن اٹھائیے، یہ عقیدہ اہل سنت ہے، یہ بندیال یا نورپور کے مدرسہ چشتیہ کی چار دیواری میں بنایا نہیں گیا، یہ قرآن میں پڑھایا گیا ہے، اور مسجد نبوی میں میرے آقا نے بیٹھ کے اس عقیدے کی وضاحت فرمائی ہے۔ اس عقیدے کی ایک ایک شق قرآن سے بھی ثابت ہے، فرمان مصطفیٰ سے بھی ثابت ہے۔ اور حضرت زید کے متعلق قرآن کہتا ہے وَأَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ، پیارے زید پر انعام کیا ہے اللہ نے اور انعام کیا ہے تو نے۔ تین آیتیں پڑھی ہیں، میرا رب فرمانا یہ چاہتا ہے کہ میں بھی غنی کرتا ہوں، میری عطا سے مصطفیٰ بھی غنی کرتا ہے، میں بھی دیتا ہوں اور میری عنایت سے مصطفیٰ بھی دیتا ہے، میں بھی انعام کرنے والا ہوں اور میری بخشش سے میرا یار بھی انعام کرنے والا ہے۔ پھر قرآن اٹھائیے، چوتھی آیت، فرمایا اما السائل فلا تنہر، پیارے جو بھی سوالی آئے جھڑکنا نہیں، جھڑکے وہ جس کے پاس مال کی کمی ہو۔ تیرا مال انا آتینا کل کوثر، پیارا سارا خیر کثیر ہم نے تیری جھولی میں ڈال دیا ہے،
جھڑکے وہ جس کے پاس دل کی کمی ہو تیرا دل. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے. علماء بیٹھے ہیں, عالمین عالم کی جمع ہے. عالم کہتے ہیں ما سوى اللہ کو, اللہ کے سوا سب کچھ عالم میں ہے, اور اللہ کے سوا کائنات میں جو کچھ ہے اس کے لیے میرے آقا رحمت بن کے آئے ہیں. اور پھر علماء کی محفل ہے, سائل پہ الف لام یا استغراق کا ہے یا جنس کا ہے. استغراق کا ہو تو معنی یہ ہوگا ساری کائنات سوالی بن کے آ جائے تو جھڑکنا نہیں. اور اگر جنس کا ہو تو جن سے سوال مراد ہوگی کہ جو سوال کسی کا دل چاہے کریں, عطا کرتے جاؤ, جھڑکنا نہیں. پھر علامہ صاحب کو تو پتا ہے کہ میں چشتی ذوق رکھتا ہوں. قرآن, حدیث اور اشعار. احمد ندیم قاسمی نے کیا مزے کی بات کی ہے. کہتا قطرہ مانگے کوئی اسے دریا دے دے. قطر امت سائلہ فلا تنہر, جو بھی سوالی آئے جھڑکنا نہیں. قطرہ مانگے کوئی اسے دریا دے دے, مجھ کو اور کچھ نہ دے بس اپنی تمنا دے دے. میں تو تجھ سے فقط ایک نقشے کفے باچا ہوں, تو جو چاہے تو مجھے جنت ماوا دے دے. پھر آئیے ذرا احادیث کی ورق گردانی کرتے ہیں کہ میرے آقا کے در سے لوگوں نے مانگا کیا اور عطا کیا ہوا. مولا علی قاری حنفیوں کے امام ہیں, مرکات میں یہ روایت لکھتے ہیں کہ حضرت انس کی والدہ آتی ہیں. آج علامہ صاحب کی کرامت سے تقریر ہونی ہے, کئی دن سے مجھے بخار ہے. آ گئی حضرت انس کی والدہ, صحابیہ. توجہ ہو, کہتی ہیں 8 سال کا بیٹا انس ساتھ ہے. کہتی ہیں ہاذا خویدمک فد اللہ لہو, آقا یہ آپ کا خادم ہے چھوٹا سا, اللہ سے اس کے لیے دعا کیجئے. نورپور کے پڑھے لکھے غیور عوام توجہ فرمائیے. میرا سوال ہے کہ انس کی والدہ کو پتہ نہیں تھا کہ ڈائریکٹ خدا سے مانگا جا سکتا ہے؟ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ قرآن تو آج اترا ہے. قرآن کی آیت ان کے سامنے نہیں تھی کہ ادعونی استجب لکم, اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں دیتا ہوں. یہ آیت اگر آپ کے سامنے ہے تو صحابیہ رسول کے سامنے نہیں تھی, آیت سامنے تھی, لیکن صحابیہ دنیا کو عقیدہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ اللہ سے کچھ مانگنا ہو ڈائریکٹ نہ مانگو, در مصطفیٰ پہ آ جاؤ. اب اگر یہ عقیدہ غلط ہوتا, نمبر 2 ہوتا, بنسپتی ہوتا, جعلی ہوتا, قرآن و حدیث کے خلاف ہوتا, نبی تو آیا ہی شرک و بدعت مٹانے تھا. میرے آقا کو کہنا چاہیے تھا میری صحابیہ جا خود مانگو. میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے. توجہ ہو, اب ان ہاتھوں کا اٹھنا ہر ایرا غیرہ نہیں سمجھ سکتا. ان ہاتھوں کی بات پوچھنی ہو تو مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان سے پوچھ. آپ فرماتے ہیں اجابت کا سیرا نجابت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت میں جھک کے گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد. ادھر دعا چلتی تھی, ادھر قبولیت جھوم جھوم کے آتی تھی. ہاتھ اٹھے. حضرت انس سے کسی نے پوچھا کہ انس, آقا نے دعا کیا مانگی؟ توجہ ہو, میرے آقا نے 4 دعائیں مانگی, بڑی جامع دعائیں. اللہم بارک فی مالہ و ولدہ واطل عمرہ واغفر ذنبہ. میرے آقا نے فرمایا یا اللہ اس کے مال میں برکت, اولاد میں برکت, عمر میں برکت, گناہ معاف فرما دے. 4 دعائیں. حضرت انس سے کسی نے پوچھا کہ آقا نے دعائیں مانگی کو اثر ہوا؟ توجہ ہو, انہوں نے فرمایا کہ مال میں برکت کا جہاں تک حال ہے, مدینہ میں لوگوں کا بھی باغ ہے, میرا بھی باغ ہے, آب و ہوا بھی وہی, مٹی بھی وہی, موسم بھی وہی, پانی بھی وہی. لوگوں کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھلتا ہے, میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھلتا ہے. باقی رہی اولاد میں برکت. توجہ فرمائیں, فرماتے ہیں لقد دفنت من صلبی مئۃ الا 2. فرماتے ہیں میں اپنی صلبی اولاد میں سے جو بیٹے پوتے دفن کر چکا ہوں, زندہ کی تعداد الگ ہے,
98 بیٹا اور پوتا اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں. باقی رہی عمر میں برکت. بصرہ میں صحابہ میں سب سے آخر میں وصال کرنے والے حضرت حمزہ، اور آخری سالوں میں فرمایا کرتے تھے لقد سئمت من عمری، کہ اب تو میں زندہ رہ رہ کے عمر سے تھک چکا ہوں. اور فرماتے ہیں جب 3 دعاؤں کی قبولیت آنکھوں سے دیکھ لی، فرماتے ہیں مجھے یقین کامل ہے کہ چوتھی دعا بھی ارجو الرابعہ، چوتھی بھی ضرور قبول ہوگی. پھر شاعر کی روح تڑپی کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. پھر اٹھائیے طبرانی کی موجم کبیر، ذرا دل کے کان کھول کے بیٹھیں. ہرملا آ گئے. آپ فرمات عرض کرتے ہیں الایمان ہا ہونا والنفاق ہا ہونا. یا رسول اللہ ایمان صرف زبان پہ ہے، دل میں منافقت ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری منافقت کو ایمان سے بدل دے. مولانا حضرات ساری زندگی پڑھتے رہے قرآن. قرآن کہتا ہے انک لا تہدی من احببت، انک لا تہدی من احببت. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہدایت کا معنی کیا ہوتا ہے، ہدایت کن کن معنی میں استعمال ہوتی ہے. اگر قرآن میں یہ ہے انک لا تہدی من احببت، اسی قرآن میں ہے انک لا تہدی الی صراط مستقیم، وہ بھی تو قرآن کی آیت ہے. آگئے. اب میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کہتا ہے انک لا تہدی، میں کچھ نہیں کر سکتا. میرے آقا نے پھر ہاتھ اٹھا دیا، ہاتھ پھر اٹھا دیے. اب دعا کے الفاظ پہ غور فرمائیں. آپ نے فرمایا اللہ اجعلہ لسانا ثابتا وقلبا ذاکرا. اے اللہ اس کی زبان کو صحیح سالم درست بنا دے، دل کو ذاکر بنا دے. اگلی بات توجہ سے، وارزقہ حبی و حب من یحبنی. لفظوں پہ غور کریں. اس نے کہا جی دعا کریں اللہ میری منافقت کو ایمان سے بدلے. اس کے سوال پہ غور کریں، میری منافقت ایمان سے بدلے. ظاہر بات ہے، انڈرسٹوڈ ہے، پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں. آقا کو کہنا چاہیے تھا یا اللہ اس کی منافقت نکال دے، بس بات ختم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ اس کو میری محبت دے دے. وہ نہیں سمجھی آپ نے بات. وہ کہتا ہے میری منافقت نکال لیں، اللہ سے دعا کریں. کہنا یہ چاہیے تھا میرے آقا کو یا اللہ اس کو ایمان کی دولت دے. میرے آقا نے فرمایا یا اللہ اس کو میری محبت دے. میرے آقا دنیا کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب میری محبت آتی ہے منافقت خود دفع ہو جاتی ہے، اور جہاں میری محبت ہوتی ہے وہاں منافقت نہیں ہوتی. جہاں منافقت ہوتی ہے میری محبت نہیں ہوتی. دعا کیسی جامع ہے، یا اللہ میری محبت دے، میرے پیاروں کی محبت دے. جب میری محبت آئے گی منافقت کے جراثیم خود دفع ہو جائیں گے. شاید کوئی کہے جی کیسی ہے حدیث، تو بخاری میں اٹھا لیں. میرے آقا نے فرمایا وہ شخص ایمان کی حلاوت پا ہی نہیں سکتا جو ساری کائنات سے بڑھ کے خدا اور اس کے رسول سے محبت نہ کرے. شاعر نے اسی لیے تو کہا ہے جذبہ عشق نبی دل میں بسائے رکھنا. جذبہ عشق نبی دل میں بسائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. اس خزانے کو لوٹنے والے آئیں گے، لیکن یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. اور تیسری حدیث بھی سماعت فرما لیں، چونکہ بچوں کے والدین آئے ہیں، سب نے صاحب اولاد ہونا ہے. یہیں دل کے خانے میں لکھ لیں، فرماتے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. اے میرا کلمہ پڑھنے والا، اگر اللہ تجھے اولاد کی دولت سے مالا مال کرے تو میری وصیت نصیحت سن. ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، 3 عادتیں اولاد کو سکھا کے جانا. عادتیں کون سی؟ حب نبیکم، سب سے پہلے اولاد کے دل میں میری محبت کے جام بھر کے جانا. اب آپ سوچیں گے یہ کیا بات ہے، یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟
اولاد 4 سال کا بیٹا ہو، محفل نعت میں لے کے آؤ، محفل میلاد میں لے کے آؤ، جلوس میلاد میں لے کے آؤ، نبی کے فضائل سنا، کمالات سنا، محاسن سنا، محامد سنا، سیرت سنا، تاکہ تیری زندگی میں تیرا بیٹا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے محمد عربی سے محبت کرنے والا بن جائے، تاکہ تیرے مرنے کے بعد عشق نبی کو لوٹنے والے اگر آئے بھی صحیح تو تیرے بیٹے کے دل سے عشق مصطفیٰ کی شمع کو گل نہ کر سکے۔ تو مر بھی جائے تو تیرا بیٹا نبی کے علم کو، اختیار کو، شان کو، مقام کو تولتا نہ رہے، بلکہ کبھی درود و سلام کے گجرے بھیجتا رہے، کبھی محفل میلاد سجاتا رہے، کبھی محفل نعت مناتا رہے۔ اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہیے تھا ادبوا اولادکم حب اللہ، اللہ کی محبت سے کرنا، لیکن میرے آقا کو پتا تھا اللہ کی محبت پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، یہ میری محبت سلب کرنے والے آئیں گے، اس لیے میرے آقا کی نظر قیامت تک دیکھ رہی تھی کہ جس قسم کے لوگ لٹیرے آئیں گے ان سے بچانے کے لیے فرمایا حب نبیکم، سب سے پہلے میری محبت سے، پھر فرمایا حب اہل بیت ہی، پھر میری اہل بیت کی محبت اولاد کے دلوں میں بھر کے جانا۔ تیسرے نمبر پر تاکہ تو مر جائے تو یہ نہ ہو کہ تیری اولاد لٹریچر چھایا کرے کہ امام حسین باغی تھے اور یزید امیر المومنین تھا، یہ بات نہ ہو، بلکہ تیری اولاد دل کی گہرائیوں سے مجھ سے بھی محبت کرنے والی ہو، میری آل سے بھی محبت کرنے والی ہو۔ تیسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ وَحُبَّ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، پھر اولاد کو قرآن کی تلاوت کی محبت سکھاؤ۔ اب علماء بیٹھے ہیں، قرآن ایک تو یہ ہے کلام لفظی جو اس کتابی شکل میں ہے، ایک کلام نفسی ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اب اس کی شان تو آقا سے زیادہ ہے، واضح بات اللہ کی ذات کے ساتھ صفت خدا ہے۔ چاہیے یہ تھا میرے آقا کہتے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب تلاوت القرآن پہلے ہوگا، لیکن آقا تیسرے نمبر پر کیوں لے گئے؟ میرے آقا دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن ساری زندگی پڑھتا رہے، دل میری محبت سے خالی ہو، پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہیں سمجھی آپ نے بات؟ قرآن پڑھنے سے مقصد حل ہوتا تو قرآن ابو جہل بھی سمجھتا تھا۔ قرآن کے اگر معنی سمجھنے سے ایمان کی دولت نصیب ہوتی تو ابو جہل کی مادری پدری زبان کیا تھی؟ عربی، تو قرآن کے معنی تو سمجھتا تھا۔ قرآن ابو جہل بھی پڑھ رہا تھا، قرآن ابو بکر بھی پڑھ رہا تھا۔ فرق کیا ہے؟ جس نے آنکھوں پہ بغض نبی کی اینک لگائی تھی تو قرآن پڑھ کے بھی سمجھ نہ سکا، جس نے آنکھوں پہ تعظیم مصطفیٰ کی اینک سجائی تھی وہ قرآن کے ایک ایک لفظ سے تعریف مصطفیٰ سمجھ رہا تھا۔ قرآن پڑھنا مقصد نہیں ہوتا، ایمان مقصد ہوتا ہے۔ قرآن مرزا قادیانی نے بھی پڑھا ہے، قرآن پیر میرے علی نے بھی پڑھا ہے، لیکن پڑھنے میں فرق ہے۔ جدل بہی کثیرا ویہدی بہی کثیرا، بہت سے پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سے پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کا اصول ہونا چاہیے کہ پہلے دل میں عشق نبی ہونا چاہیے، پھر قرآن پڑھ تو فائدہ ہے، ہدایت ہے، دین میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ یہ تو ہم ہیں نا جی، کیا فائدہ حافظ بنانے کا، انگلش میڈیم میں پڑھتے؟ یہ تو میرے آقا سے پوچھ، قرآن سے پوچھ۔ میں نے کہا یا اللہ اس امت میں معزز کون ہے، بہتر کون ہے جو ڈسٹرکٹ خوشاب کا ناظم بن جائے، تحصیل نورپور کا ناظم ہو، مربع کا مالک ہو، ٹرانسپورٹر ہو۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا نہ مربع کا مالک بہتر ہے، نہ کارخانہ دار بہتر ہے، نہ ایم پی اے بہتر ہے، نہ ایم اے بہتر ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو زندگی میں قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ میں نے عرض کی آقا آپ بتائیے یہ تو قرآن ہے کہ امت میں معزز کون ہے؟ فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، فرمایا میری امت میں معزز یا تو حفاظ قرآن ہیں اور یا رات کو رب رب کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ حامل القرآن ما سفرت الکرام البررہ، کہ جو حامل قرآن ہوتا ہے
یاد کرنے والا، عمل کرنے والا میدان معاشر میں اللہ کے معزز فرشتوں کے ساتھ چل رہا ہو۔ اور میرے آقا نے فرمایا ان للہ اہلیل من الناس، کہ لوگوں میں کچھ اللہ والے ہیں۔ قالوا من ہم، صحابہ نے کہا جی اللہ والے کون ہیں؟ فرمایا اہل القرآن اہل اللہ خاصہ، فرمایا جو قرآن پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہی تو اللہ والے ہیں۔ کہ لوگوں میں کچھ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ والے کون ہیں؟ فرمایا اللہ والے وہ ہیں جو قرآن کے دامن کو تھام لیتے ہیں۔ اور باقی رہ گیا علم دین، درس نظامی، اس کی تو شان ہی الگ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا فضل العالم علی العابد 70 درجہ، کہ عالم کو عابد پہ 70 درجے فضیلت حاصل ہے۔ اور فرمایا کہ 2 درجوں میں فرق کتنا ہے؟ فرمایا کما بین السماء والارض، 2 درجوں کا فرق کتنا ہے جتنا یہاں سے آسمان کا فاصلہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، فرمایا 1000 صوفی شیطان کا اتنا مقابلہ نہیں کر سکتا جتنا ایک عالم دین مقابلہ کر سکتا ہے۔ قرآن کی آیت ابھی پڑھی ہے نا کہ اللہ نے اہل علم اور اہل ایمان کے کئی درجے بلند کر دیے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اسی آیت کے محتاج کہ وہ کو 2-3 درجے نہیں، عام مومن سے عالم دین کے میدان معاشر میں 700 درجے بلند ہوں گے۔ میدان معاشر میں ممبر بچھے ہوں گے، فرشتے اعلان کریں گے این من حمل علما لامت محمد یرید بہ وجہ اللہ، کہاں ہیں وہ علماء جنہوں نے ساری زندگی قرآن حدیث کی تبلیغ کی اللہ کی رضا کے لیے؟ اجلسوا علی المنابر، ممبروں پہ بیٹھ جاؤ، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، چاندی کے کپے لگے ہیں، فرشتے اعلان کر رہے ہیں کہاں ہیں علماء جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے خدمت دین کی ہے؟ ممبروں پہ بیٹھ جاؤ، فلا خوف علیکم، تمہارے لیے خوف ہے ہی کوئی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا۔ آتا ہے ہرملہ کہتا ہے جی منافقت کو ایمان سے بدلے۔ 3 حدیثیں عشق نبی پہ پڑھی ہیں۔ سوچنے والا سوال کرے گا یہ کیسی بات کی طرف آپ چلے گئے؟ نماز روزہ حج زکات کافی نہیں؟ عشق نبی کا کیا صلہ ہے؟ ترمذی اٹھائیے، آقا سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی محبت کا کوئی صلہ ہے یا کوئی فائدہ نہیں؟ حدیث ترمذی میں ہے، میرے آقا بیٹھے ہیں، ساتھ امام حسن و حسین بیٹھے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، میرے ان 2 نواسوں حسن و حسین سے محبت کی، وَأَبَاهُمَا، ان کے ابا علی سے محبت کی، وَأُمَّهُمَا، ان کی ماں فاطمہ کا احترام کیا، فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، میدان معاشر کے میں جنت کے جس محل میں میں ہوں گا قدموں میرا غلام ہوگا۔ اس سے بڑھ کے صلہ عشق نبی کیا چاہیے کہ جنت کے جس محل میں آقا ہو قدموں میں غلام ہو۔ پھر شاعر نے مزے کا ترجمہ کیا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روز جزا اور کیا چاہیے۔ دوسری حدیث بھی پڑھ دوں، میرے آقا کی محفل سجی تھی، صوبان بیٹھا ہے سیابی، آپ نے فرمایا صوبان تیرا رنگ پیلا کیوں ہوتا نظر آ رہا؟ عرض کہتا ہے آقا مجھے ایک غم ہے۔ آپ نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے غم کون سا؟ کیسا آقا رحیم ہے کہ ہر غلام کے رنگ پہ بھی نظر ہے۔ اس نے عرض کی جی غم یہ ہے کہ یہاں جب بھی آپ، ہم عشاق مصطفیٰ ہیں، جب بھی آپ کے دیدار کی تڑپ ہوتی ہے مسجد نبوی میں آ کے دیدار کر لیتے ہیں۔ جنت میں آپ کا اعلیٰ مقام ہوگا، آپ کے صدقے جنت ملی بھی صحیح تو گھٹیا مقام ہوگا، وہاں دیدار کیسے ہوگا؟ عشاق کی تاریخ میں نرالا باب ہے کہ عین حالت وصال میں آنے والے ہجر کا غم ہے۔ میرے آقا چپ ہیں، میرے رب نے فرمایا پیارے تیرے عاشق کے سوال کا جواب خود خدا دے گا۔ تھوڑی دیر گزری جبریل آ گئے، آیت لے کے آیا
من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. پیارے تیرے غلام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، جنت کے جس محل میں تو ہوگا قدموں میں تیرا غلام ہوگا. اس سے بڑھ کے صلہ عشق نبی کیا چاہیے کہ جنت کے جس محل میں آقا ہو غلام بھی قدموں میں موجود ہو. پھر اٹھائیے مسلم. آپ میرا موضوع سمجھ رہے ہوں گے، عنایت مصطفیٰ، کرم مصطفیٰ، بخشش مصطفیٰ. اور لوگ کہتے ہیں یہ سنی سیرت نہیں بیان کرتے. سیرت کی جھلک بھی دے رہا ہوں کہ سیرت مصطفیٰ کیا ہے. مسجد کی خادمہ ہے، مر گئی. صحابہ نے رات کو اسے دفن کر دیا کہ آقا کو تکلیف ہوگی، خادمہ ہی تو ہے. صبح میرے آقا آئے، فرمایا صحابہ مسجد کی خادمہ نظر نہیں آ رہی. صحابہ نے کہا آقا رات کو مر گئی، ہم نے سمجھا آپ کو تکلیف ہوگی، ہم نے کفن دفن کا انتظام کر کے دفن کر دیا، اس کو جنازہ پڑھا. توجہ ہو، اب کو ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا ٹھیک ہے، ہمارے اسٹیٹس کے خلاف تھا اس خادمہ کے جنازے میں جانا. آپ نے فرمایا مجھے تم نے خبر کیوں نہیں دی؟ صحابہ نے معذرت کی، فرمایا تلونی الی قبرہ. صحابہ مجھے مسجد کی خادمہ کی قبر پہ لے چلو. اللہ کا محبوب امام الانبیاء مسجد کی خادمہ کی قبر پہ آتا ہے. فصلی علیہا، آقا نے وہاں کھڑا ہو کے دوبارہ نماز جنازہ پڑھائی. یہ خصوصیت محمد مصطفیٰ ہے. قبر پہ جنازہ نہیں ہوتا، لیکن میرے آقا چاہے تو ہو سکتا ہے. جنازہ پڑھایا. وقال، آپ نے فرمایا ان هذه القبور مملوءة مسلمة على اهلها. یہ قبریں اپنے رہنے والوں پر اندھیرے کا گھر ہوتی ہے. ان اللہ ينورها بصلاتی علیہم. اللہ نے میری دعا کی برکت سے اس کی قبر کو نور علی نور بنا دیا ہے. کئی نقطے اس سے ظاہر ہوتے ہیں کہ سیرت یہ ہے کہ خادمہ بھی مرے تو اس کی قبر پہ بھی جانا چاہیے. سیرت کا پہلو بھی آ گیا اور ساتھ علم مصطفیٰ کا پہلو بھی آ گیا کہ قبر پہ کھڑے ہو کے قبر کی اندرونی حالت کو بھی دیکھ لیا کہ قبر اندھیری ہے، میں جنازہ پڑھاؤں گا، جنازے کی برکت سے اللہ اس کی قبر کو روشن اور نور علی نور بنا دے گا. سیرت کی ہی بات چل رہی ہے تو آئیے ذرا دشمن سے، یہ تو غلام سے سلوک ہے، دشمن سے سلوک کیا ہے. یہودی لڑکا ہے، میرے آقا کے قدموں میں آتا ہے، بیٹھتا ہے، چلا جاتا ہے. توجہ ہو، آج ہم بھی ہیں کہ مسجد میں دوسرے مسلک کا آدمی آ جائے، کافر 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 کی رٹ، بلکہ سبیکنوں پر ہم نہیں اور رٹ لگتی ہے. آقا نے یہ نہیں کہا کہ رٹ لگاؤ کافر کافر یہودی کافر. آتا رہا، بیٹھتا رہا، کبھی والضحیٰ کے مکھڑے کو تکتا، کبھی واللیل کے کنڈل کو تکتا، کبھی علم نشرہ کی چھاتی کو تکتا، کبھی ما زاغ البصر کے نینوں کو تکتا، کبھی ما ینطق عن الہوا کے ہونٹوں کو تکتا، کبھی ید اللہ کے پیارے ہاتھوں کو تکتا، کبھی آقا کی کمری کو تکتا کہ جس کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے. متاثر ہوتا رہا، آتا رہا. آقا نے منع بھی نہ کیا، اسلام کی دعوت بھی نہ دی. تھوڑا عرصہ گزرا، یہودی لڑکا نظر نہ آیا. میرے آقا نے فرمایا صحابہ کی جماعت، وہ یہودی لڑکا نظر نہیں آ رہا. ارے یارو، جس کی نظر دشمنوں پر بھی کریمانہ ہو، عاشقوں کا ساتھ حال کیا ہوگا. یہ سیرت مصطفیٰ کا پہلو ہے. صحابہ نے عرض کی حضور بیمار ہے. فرمایا صحابہ چلو یہودی لڑکے کے گھر چلتے. صحابہ کی جماعت کو لے کر میرے آقا یہودی لڑکے کے گھر پہنچ گئے. گھر پہنچے، یہودی لڑکا زندگی کی آخری ہچکیاں لے رہا تھا. میرے آقا پہ جب نظر پڑتی ہے تو علماء صاحب میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہودی لڑکے نے اپنے دل ہی دل میں ضرور کہا ہوگا کہ دل مستر تیرے نالوں کا جواب آیا ہے، بے نقاب آج کوئی حسن معاد آیا ہے. کتنی بے کیف تھی، بے رنگ تھی، بے رونق تھی، آپ آئے ہیں تو محفل پہ شباب آیا ہے. آقا کو تکا. میرے آقا نے دیکھا کہ لڑکا اب دنیا سے جا رہا ہے. دل میں سوچا ہوگا کہ ہماری مجلس میں آئے، صحبت میں بیٹھے، پھر بھی کفر پہ مرے، دوزخ میں جائے تو ہماری صحبت کا فائدہ. میرے آقا نے فرمایا بیٹے کلمہ پڑھ لے. لڑکے نے دیکھا باپ کی طرف کہ باپ کیا کہتا ہے. باپ بھی مصطفیٰ کی سیرت کی تلوار سے گھائل ہو چکا تھا.
دل میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے مذہبی رہنما نہیں آئے، سماجی لیڈر نہیں آئے، سیاسی رہنما نہیں آئے، آیا ہے تو وہ محمد آیا ہے جو ہمارا دشمن ہے۔ اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ، اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکراؤندا رہیا، او دے اخلاق تو جانا قربان میں پیریاں لئی بھی چدراں بچھاؤندا رہیا۔ یہودی لڑکے کے باپ نے سوچا کہ جو اتنا رحیم ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، کہتا بیٹے کلمہ پڑھ لے۔ زندگی کی آخری ہچکیاں ہیں، یہودی لڑکا آقا کا کلمہ پڑھ رہا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہے ساقیہ ہر قدم پر تیری خیر ہو، میں کشی کا صدا دور چلتا رہے، تیری نظر کرم سے رہے واسطہ، مست گرنے سے پہلے سنبھلتا رہے، مل گئی جس کو مرشد کے قدموں میں جا، خوف اس کو نہیں کچھ بھی ہے موت کا، در حقیقت زندگی کا یہی ہے مزہ، سامنے یار ہو دم نکلتا رہے۔ اب مجھے کوئی بتائے، کسی عالم سے پوچھیں کہ زندگی کی آخری گھڑیوں میں یہودی لڑکے نے کلمہ پڑھا ہے؟ کسی عالم سے پوچھ لیں کہ شان غوث اعظم کی زیادہ، قطب کی زیادہ، ابدال کی زیادہ، اوتاد کی زیادہ، یا یہودی لڑکے کی زیادہ؟ بلا تفریق مسلک ہر عالم جو کہنے پہ مجبور ہوگا کہ شان اس کی زیادہ۔ کدھر گئی تیری عبادت؟ نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، جہاد نہیں۔ تم ماننا پڑے گا کروڑ سال کی عبادت اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، ایک لمحے کی میرے آقا کے چہرے کی زیارت ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، ثواب پھر بھی چہرے مصطفیٰ کی زیارت کا زیادہ ہے۔ ادھر عبادت ہے، ادھر چہرے مصطفیٰ کی زیارت ہے۔ عبادت نہیں لیکن مقام غوث اعظم سے بھی زیادہ، قطب سے بھی زیادہ، اوتاد سے بھی زیادہ، ابدال سے بھی زیادہ۔ یہ ہے سیرت مصطفیٰ کہ دشمن آتا ہے اس کو بھی بد دعائیں نہیں دیتے، کفر کے فتوے نہیں لگاتے، بلکہ اس کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ اور پھر یہ اختیار جتنا اس کو بیان کیا جائے اتنا کم ہے۔ یہ صرف ظاہری حیات میں نہیں چلتا، بلکہ میرا ایمان یہ ہے کہ یہ اختیار مزار انور میں بھی چل رہا ہے اور میدان محشر میں بھی چلے گا۔ الادب المفرد امام بخاری کی اٹھائیے، آقا کے وصال کے بعد عبداللہ بن عمر کا پاؤں فالج ہو گیا، شل ہو گیا۔ صحابی ایک ساتھ بیٹھا، اس نے کہا عبداللہ بن عمر نسخہ میں بتاؤں ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا بتاؤ، انہوں نے فرمایا اذکر احب الناس، عبداللہ بن عمر جو سب سے پیارا ہے نا تمہیں اس کا نام لے، ابھی ٹھیک۔ صحابی رسول کی محبتوں کا مرکز دیکھیں، کہتے ہیں یا محمد آہو۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ الفاظ میرے منہ سے نکلنے کی دیر تھی، مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے پاؤں کو کسی نے رسی سے باندھ رکھا تھا، اور جو میں نے الفاظ ادا کیے رسی کھولی پاؤں درست ہو۔ تو اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا نہ کیوں کر نام لوں ہر دم تمہارا یا رسول اللہ، نہ کیوں کر نام لوں ہر دم تمہارا یا رسول اللہ، ہوئی حل مشکلیں جس دم پکارا یا رسول اللہ۔ پھر میدان معاشر میں بھی اختیار مصطفیٰ ظاہر ہوگا۔ سیاستہ میں حدیثیں موجود ہیں، میرے آقا نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابت فتعجل کل نبی دعوتہ، کہ اللہ نے ہر نبی سے کہا کہ ایک دعا جو مرضی ہے مانگیں قبول ہی قبول۔ جو مقصد نہیں ہے کہ ایک قبول باقی رد نہیں، اور بھی قبول ہوتی ہیں، لیکن ایک ایسی ہے پہلے سے گارنٹی ہے جو مانگ قبول۔ میرے آقا نے فرمایا 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے اختیار دیا، ایک دعا جو تمہاری مرضی ہے مانگو قبول ہے۔ فرمایا ہر نبی نے بڑی جلدی کی دعا مانگی، فرمایا انی اختبات دعوتی شفاعتا لامتی، میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا۔ فرمایا میدان معاشر میں وہی دعا مانگوں گا، فرمایا وَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ، فرمایا کوئی حد نہیں میری دعا امت کے ہر شخص کو میدان معاشر میں شامل ہوگی۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نوح کو موج طوفان میں کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو لطف نظارہ مل گیا، الغرض ہر بیچارے کو چارہ مل گیا، ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا۔
پھر اٹھائیے قرآن. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بس آخری حدیث عرض کر کے اجازت کہ یا اللہ جو نیک ہیں میرے ہیں، گناہگار تیری مرضی، پکڑ چھوڑ تیری مرضی، پکڑ تیری مرضی چھوڑ تیری مرضی. میرے آقا نے فرمایا شفاعتی لِأَهْلِ الْقَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، میری شفاعت امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہوگی. یا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نیک میرے گناہگار تیرے. میں محمد عربی کہتا ہوں یا اللہ نیک تیرے ہو گئے، گناہگار میرے ہو گئے. کیوں؟ نشہ پلا کے گرانا تو سبھی کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساکی. تو صاحب کے شاعر ہیں، مجھے بہت پسند ہے اس کا شعر، اس پہ تقریر ختم کرتا ہوں. وہ کہتا ہے محبوب جو ہویا رب کو لوں جڑی گل منوائے منوا سکدے. محبوب جو ہویا رب کو لوں جڑی گل منوائے منوا سکدے. اُتی عرش فرشتے پئی پئیے گناہگار چھڑوائے چھڑوا سکدے. ساری عمر کتے جے عمل برے اُتے نیک لکھوائے لکھوا سکدے. خلیل جے پروانے نو جدو کول بلوائے بلوا سکدے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صبرات مل کے درود شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا، میں لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا. میں لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا. لکھ سونے جے ہوویں دنیا تے پر مدنی نال رل دے. کن فیکون تکل دی گلے محبوب دے پیار ازل دے. یوسف نبی مصر وی کانا تے جتھے زور عشق دے چل دے. اے سب صدقہ کملی والے دا، کوئی تور تے ڈیوے بل دے. دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا. چرا تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو، رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو. دو جگ کے دی تیری زلفاں دی جال دا. دو جگ کے دی تیری زلفاں دی جال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال